يا محمد رسول الله. الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ. اذان میں بالکل 10 منٹ باقی ہیں اور حتی الامکان انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ 10 منٹ سے پہلے اپنی بات کو مکمل کروں. بات کا موقع نہیں ہے. ساری باتیں ماشاءاللہ طلباء نے ہم سب کو سنا بھی دی ہیں، سمجھا بھی دی ہے، اور اللہ کی ذات سے قوی امکان ہے کہ ہم سب کو طلباء کی باتیں، ان کا پروگرام، ان کے مکالمے یہ سب سمجھ میں آ چکے ہوں گے. بس دعا فرمائے کہ یہ بچے جو باتیں کہہ کر گئے ہیں ہم سب کی زندگی اس کے مطابق عمل کے اوپر آ جائے. اصل تو پروگرام بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کو سننے کے لیے آتے ہیں. بچے کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں، تب جا کر یہ 2-5 منٹ ہم سب کے سامنے بول پاتے ہیں. جیسا ابھی مولانا افسر صاحب نے کہا کہ مائک کے اوپر آنا اور اسٹیج کے اوپر آ کر ڈیرنگ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اچھے اچھوں کے پسینے یہاں پر آ کر چھوٹ جاتے ہیں. یہاں پر تھرتھراہٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہم جماعت میں چلتے ہیں تو ساتھی کو اگر اعلان بھی کرو تو بولتا مول صاحب اعلان بھی تم ہی کرو، اپنے سے اعلان بھی نہیں ہوگا. فریش ساتھی رہتے کہیں. اور ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو اس کا چسکا لگ جائے تو پھر چھوٹتا بھی نہیں ہے. میں اکثر ہمارے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ یہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن مائک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کو مائک کا چسکا لگ چکا ہے. خیر، مجھے اس وقت میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار بغیر تمہید کے یہ کرنا ہے کہ مومن آباد والوں اللہ کے لیے اپنے حال پر ترس کھاؤ، کچھ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. بغیر سوچے سمجھے زندگی ابھی تک میری آپ کی گزر رہی تھی. حالات کو دیکھو، عالمی حالات پر میری آپ کی نظر ہونی چاہیے. دنیاوی حالات کیا چل رہے ہیں، حالات مجھ سے آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، حالات مجھ سے آپ سے کس چیز کی مانگ کر رہے ہیں. ابھی اس وقت میں مدارس، مکاتب، دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، اس وقت میں تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ. پیارے بیٹے تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ. ابھی تک ہم نے آپ کو سنا، آپ ہم کو سناؤ، ٹھیک ہے؟ اس وقت میں جتنی دینی تنظیمیں، تحریکیں ہیں، میں پوری امانت داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نہیں دیا، اپنے آپ کو سدھار نہیں دیا، تو یہ دینی تنظیمیں، تحریکیں جو مجھ کو آپ کو آج لہلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ چمن جو مجھ کو آپ کو سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں، یہ باغیچے جو مجھ کو آپ کو کھلکھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ پتیاں اور یہ سبزیاں جو مجھ کو آپ کو ہری بھری نظر آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر پورے وثوق اور اعتماد اور پوری بصیرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں دیا تو وہ دن دور نہیں کہ اس ملک کو بھی اسپین بنا دیا جائے گا. آپ نے تاریخ نہیں پڑھی سمرقند اور بخارا کی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی بخارا کی، آپ تاریخ نہیں پڑھتے اسپین کی، آپ تاریخ نہیں پڑھتے اندلس کی اور مسجد قرطبہ کی اور جامع مسجد کی، جہاں پر ایک ایک وقت میں کئی ہزار لوگ ایک ایک حلقے میں حدیث کا درس سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. لیکن آج حال کیا ہے کہ وہی مسجدیں ہیں، وہی ممبر اور محراب ہے، وہی دیواریں ہیں اور وہی فرش ہے اور وہی سارے رنگ روغن ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہاں پر درد حدیث نہیں بلکہ وہ ٹورزم بنے ہوئے ہیں، وہ سیر و تفریح کے مناظر بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر لوگوں کے لیے ٹورسٹ ایریا بن چکا ہے، اور عورتیں ناپاکی کے حالت میں چپلوں کے ساتھ میں ان مسجدوں کو اور ان در و دیوار کو دیکھنے کے لیے اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے آتی ہے. میں نے اور آپ نے بغیر تمہید کے، بغیر
قرآن کریم کی آیت کی تو میں نے تلاوت بھی نہیں کی ہے، ورنہ مضمون ذہن میں ہوتا۔ بھائیوں، ایک چیز ہے جس سے میں اور آپ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتے ہیں، صرف ایک چیز جس کا قرآن کریم نے مجھ کو آپ کو اشارہ دیا، مجھ کو آپ کو پیغام دیا، مجھ کو آپ کو تاکید کی، مجھ کو آپ کو ترغیب دی، مجھ کو آپ کو ترہیب دی، مجھ کو آپ کو تعلیم دی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی، قرآن مقدس کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، سننا آیت کو غور سے، میں اس سے پہلے بھی آپ کے مومن آباد میں آیا تھا تو اس موضوع پر میں نے بات کی تھی 10-15 منٹ، شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو لیکن مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ قرآن کریم کی خوبصورت سورت، قرآن کریم کی دلہن، عروس القرآن جس کو کہا جاتا ہے، وہ سورت کی ابتدا اللہ فرما رہے الرحمن، اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی کہ تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار، تمہارا ایشور، تمہارا خالق مالک کون ہے؟ الرحمن، مہربان ہے۔ علم القرآن، نمبر 2 پر آئی، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، ہونا یہ چاہیے تھا آیت کی ترتیب خلق الانسان علم القرآن، انسان کو پیدا کیا پھر قرآن کی تعلیم دی، اس لیے کہ پیدا ہی اگر انسان نہ ہو تو تعلیم قرآن کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تعلیم قرآن کس کو دیں گے؟ انسان ہی نہیں ہے تو تعلیم قرآن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے ترتیب کو الٹ دیا اور فرمایا علم القرآن خلق الانسان، قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا۔ بتایا قرآن کریم کی آیت کی ترتیب کو الٹ کر کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تعلیم اور علم نہیں ہے تو اس کی پیدائش کو کوئی حاصل نہیں، اس کی تخلیق کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پیدا نہ ہو، زمین پر، دھرتی پر بوجھ نہ بنے، یہ بہت اچھا ہے۔ ایک ہی چیز ہے تعلیم۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کے حالات میں، کورونا اور وبا کے حالات میں اور حکومت کے ایسے اندھا دھند ماحول کے اندر ایک بات کو بہت صاف طریقے سے سمجھ میں آئی ہے اور ہمارے اکابر علماء اس بات کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مدارس کو کوئی فیوچر نہیں ہے اگر ان مدارس کے اندر اسکول کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان مجھ کو آپ کو نظر آ رہے، بچے نظر آ رہے جن کو میں اور آپ مذاق میں لے لیتے، جن کو میں اور آپ بہت زیادہ ایزی لے لیتے۔ میں اور آپ ان کے تعلق سے سیریس نہیں ہے، میں اور آپ ان کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے بھی تو ویسے نہیں ہے جیسے مجھ کو آپ کو ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ میرا آپ کا فیوچر، میری آپ کی نسل، میرے آپ کے نام کو آگے بڑھانے والے، میرے آپ کی نسلوں کو آگے چلانے والے، میرے آپ کی تاریخ کو دہرانے والے اور میرے آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں۔ یہ دنیا کو چلانے والے، یہ حکومت کو چلانے والے، یہ مارکیٹ اور بازاروں کو چلانے والے ہیں، یہ خاندانی، آئینی اور نجی زندگی کو چلانے والے ہیں۔ یہ بچے ہیں، میرے اور آپ نے اگر ان کے اوپر دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، میرے اور آپ نے ان کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم ان کا فیوچر تو برباد ہے، میرا آپ کا نام و نشان، وجود مٹ جائے گا۔ آپ نے نہیں سنی کارگزاری، لوگ بن پاؤ کے اوپر اپنا ایمان بیچ رہے، دودھ کے پوڑے کے اوپر، آدھا لیٹر دودھ کے پیکٹ کے اوپر لوگ کلیمے سے پھر جا رہے، کلیمے سے پھر جا رہے۔ وجہ کیا؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، چھوٹی ہے یہ دنیا، دنیا کی شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم سیکھو تو تقدیریں سنور جائیں گی ورنہ زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جن کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکرے راہ میں کھا کھا کر ہی گزر جاتا ہے۔
علم کے بغیر میرا آپ کو کوئی فیوچر نہیں. اور اتنے حالات، اتنی شرمندگی، اتنی حقارت بقول ایک مکھیہ منتری کے، میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان مولانا اور ملاؤں کو منہ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2% کے لوگوں کو زیادہ بھاؤ اور عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اسٹیٹ کا اور ایک صوبے کا مکھیہ منتری یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ان مولاناؤں کو اور ان ملاؤں کو زیادہ بھاؤ دینے کی آوشکتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں مولانا مطلب یہ نہیں ہے. ایک صاحب اذان کا جواب دو، سب کی طرف سے کافی ہوگا. مولانا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مولانا ہو، پراپر مدرسے میں پڑھا ہوا ہو. مولانا سے مراد داڑھی ٹوپی والا، سفید کرتا پیجامے والا مسلمان ہونا چاہیے. اس کا کہنا ہے کہ ان کو زیادہ بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ مجھ کو آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا اگر میں نے اور آپ نے تعلیم کا دامن نہیں تھاما. علم دونوں بھی، دنیاوی علم، آخرت کا علم، دینی علوم، عصری علوم، مدرسے کی بھی تعلیم، اسکول کی بھی تعلیم. میرا آپ کا حال یہ ہے نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ اسکول کی تعلیم کا ہم کو خیال ہے، نہ مدرسوں کی تعلیم کا ہم کو خیال ہے. ہمیں گمان ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا ہمارے بچوں کو نوکری کہاں پر لگتی. ایک عام ذہن بن گیا. شہروں کا تو بھی خال خال ہے، لیکن گرامین میں آپ جاؤ، دیہاتوں کے علاقوں کے اندر جاؤ، وہاں پر تعلیم کا شوق نہیں ہے. شہروں میں بھی چند لوگ جن کو اللہ پاک نے روپیے دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کی بھی تھنکنگ کچھ الگ ہے، لیکن اللہ اللہ خیر صلاح، ان کی بھی تھنک کچھ الگ ہے، تعلیم کا مقصد کچھ الگ ہے. بھائیوں میں بڑے ادب اور بہت ہی کڑن کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت بھی عرض کر رہا ہوں. اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں دیا. کسی باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں دیا، کوئی گفٹ نہیں ہے. رحمت تو عالم فرما رہے 1400 سال پہلے. یہ تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، مسابقتی دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے. یہ اس کے بغیر تو فیوچر ہی نہیں ہے. ابھی میرے مدرسے میں نے کمپیوٹر اکیڈمی شروع کی ہے. ہمارے اپنی قوم کو کوئی لینا دینا نہیں. آپ تحصیل کے پاس جاؤ، پنچایت سمیتی کے پاس جاؤ، نگر پالیکا کے پاس میں جاؤ، وہاں پر کمپیوٹر کی دکانیں ملیں گی نا آپ کو. آن لائن کوئی فارم نکالنا ہے، 7/12 نکالنا ہے، 8 کا اتارا نکالنا ہے، اور آپ کو جو بھی کاغذات نکالنا ہے، کوئی آن لائن فارم بھرنا ہے، تو آپ اگر وہاں نگر پالیکا کے پاس، تحصیل کے پاس، کورٹ کے پاس، عدالت کے پاس میں جاؤ، تو وہاں پر کمپیوٹر کے چلانے والے تو ہیں، لیکن ہمارے اپنے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی کمپیوٹر کی دکانیں کتنی ہیں بتاؤ ذرا، کتنی ہیں؟ مسلمان بتائیں، دے چھوڑ کے بولتا ہو، آپ نے کیا کرنے کا؟ آپ نے کو 50 روپے دینے کا، فارم لینے کا. شاپ ایک سمجھتا نا آپ کو، دکان کا لائسن، اس کو نکالنے کے لیے میں پرسوں، یہ میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس کو نکالنے کے لیے شاپ ایک لائسن آپ کو نکالنا ہے آپ کی دکان کا، اس کو نکالنے کے لیے 200 روپے 300 روپے تو لگیں گے آپ کو. کسی کمپیوٹر والے کے پاس میں جاؤ. لیکن اگر کسی بچے کو کمپیوٹر کی تعلیم ہے اور وہ کمپیوٹر جانتا ہے اور وہ آن لائن اپنا فارم بھرتا ہے، تو ہم نے وہ شاپ ایکٹ نکالا ہے، تو آن لائن گورنمنٹ کی طرف سے اس کی فیس 23 روپے 26 پیسے. کتنی؟ 23 روپے 26 پیسے ہے. اور 2 آدھار کارڈ نکالنا ہے، 200-300 روپے کمپیوٹر کی دکان والا اس کے لیتا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ اس فارم کو سبمٹ کرتے ہیں تو فری میں آپ کو وہ 2 آدھار کارڈ ملے گا. جی ایس ٹی جس کا کریز ہے آج کل، لوگ جھوٹے بل بناتے ہیں، جن کے پاس میں جی ایس ٹی ہے ان کے پاس میں جا کے ان کی جی ایس ٹی بل کو پاس کرتے ہیں، پے کرتے ہیں، ان کی فی دے دیتے ہیں، اپنا بڑا چڑھا کر لے لیتے ہیں بل کو. تو وہ جی ایس ٹی سی اے کے پاس میں جاؤ، آپ کو 1,500-2,000 روپے مانگے گا جی ایس ٹی نمبر دینے کے. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے فری میں آپ آن لائن اس کا فارم سبمٹ کرو، فری میں آپ کو جی ایس ٹی نمبر ملے گا. ہمارے قوم کے پاس میں تعلیم ہی نہیں ہے. یہ تو میں دنیا کا بتاؤ، قرآن کریم کے حلقوں میں اس کو بٹھاؤ
الفاتحہ میں پنکچر نہیں نکلتا، ٹیوب آؤٹ نکلتا پورا. ٹیوب آؤٹ سمجھتا ہے آپ کو کہ نہیں سمجھتا؟ پنکچر تو بھی بہرحال ٹھیک ہے، لیکن ٹیوب آؤٹ ہونے کے بعد میں ڈائریکٹ ٹیوب بدلنا پڑتا. یہ ہمارا اپنا حال ہے، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں. تعلیم کا ذہن ہمارا ختم ہی ہو گیا، علمی ذہن ہی ختم ہو گیا، ایجوکیشن کا میرا آپ کا مزاج ہی ختم ہو گیا. اور مسلمانوں کی حالت، محمود مشرا، سکچر کمیٹی رپورٹ، یہ لوگ سروے کر کے سپریم کورٹ کے اندر پیش کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر. کس سے؟ بولو نا، مومن آباد بولو. مومن آباد شہر پہچانا جاتا ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے. الحمدللہ مجھے فخر ہے، میں آپ کا ہی بچہ ہوں. پپلا میں میرا پورا بچپنا میں گیا اور بالغ بھی میں یہیں پر ہوا. میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے اوپر، اور کچھ اساتذہ تو یہاں بیٹھے ہوئے. جمال مشتاق صاحب شاید وہ چلے گئے. آپ لوگوں کے درمیان میں پلا بڑا ہوا ہوں. یہیں پر میری علامہ اقبال ہائی اسکول کے اندر 10ویں تک کی تعلیم ہوئی ہے. تو یہ شہر تو پہچانا جاتا ہے، لیکن کیا میری آپ کی پہچان ہے اس کے اندر؟ اس پہچان میں میرا آپ کا شمار ہے؟ یا پھر یہ دیشوری ہی مشہور ہو رہا ہے، دوسرے کالجز مشہور ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے بچوں کا فیصد کتنا ہے؟ ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کا حال کیا ہے؟ مدارس کا کیا حال ہے؟ ہمارے اپنے مکاتب کا کیا حال ہے؟ مساجد کا کیا حال ہے؟ تعلیم کے عنوان پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ رواجی چیزیں ہمارے درمیان میں چل رہی، رواجی چیزیں جو چل رہا ہے وہی چلنے دو، بس جو چل رہا ہے وہی چلنے دو. ایک مرتبہ میں مزاحیہ طور پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ حقیقت پر مبنی ہے. امام صاحب غیر حاضر تھے، کوئی نہیں آیا مسجد میں. امام صاحب اگر غیر حاضر ہے تو آپ کو پتا ہے کیا حال ہوتا ہے. ایک صاحب آئے، کہنے لگے امام صاحب نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے صاحب کا انتظار کیا. دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے امام صاحب نہیں ہے. وہ کہنے لگا آپ نماز پڑھو. کہنے لگے مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، تم پڑھاؤ. وہ کہنے لگا مجھ کو بھی نہیں آتی نماز پڑھانا، مجھ کو بھی نہیں آتی. مشورے سے طے ہوا کہ بھائی آپ ایک پڑھا لو، دیکھیں گے جیسا چلے گا ویسا اپنا. امام صاحب نے رکعت باندھی اور رکعت باندھنے کے بعد میں دہرانے لگے مجھے کچھ نہیں آتا، کیا کروں؟ کیا پڑھنے لگے وہ سورۃ الفاتحہ کی جگہ پر مجھے کچھ نہیں آتا کیا کروں؟ تو پیچھے والا کہنے لگا تو جیسا ویسا من. کیا بولنے لگا ہو؟ تو جیسا ویسا من. لطیفہ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. تو جیسا ویسا من. تیسرے نے بھی آ کر رکعت باندھی اور کہنے لگا کب تک چلے گا ایسا؟ کیا کہنے لگا ہو؟ کب تک چلے گا ایسا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، کیا کروں؟ دوسرا کہہ رہا ہے تو جیسا ویسا نہیں. تیسرے نے آ کر کہنے لگا کب تک چلے گا ایسا؟ چوتھے نے آ کر رکعت باندھی اور کہنے لگا جب تک چلتا چلنے دو. ہمارا اپنا حال ہی ہے. میں بہت درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں 2023 2024 25 یہ انقلابی سال ہے. میں اور اب قیامت سے بہت قریب ہو رہے ہیں. کلیوگ کے دور سے گزر رہے، فتنوں اور آزمائش کے دور سے میرا آپ کا گزر ہو رہا ہے. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو. فستکون فتن، ان قریب فتنے رونما ہونے والے ہیں. کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں. ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں. اور پیارے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. علم نہیں رہے گا پھر کیا بک رہا ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ کو سناؤں کنڑ کے علاقے کے اندر میں گیا، 40 گاؤں کنڑ کے پاس میں. وہاں کے امیر صاحب وہاں کے امیر صاحب تھے. بیرون میں وقت لگا ہوا، ان کے بچے حافظ قرآن. سننا میری بات غور سے، امیر صاحب ان کے بچے حافظ قرآن، بیرون میں وقت لگا ہوا امیر صاحب کا، لیکن علم نہیں تھا. امیر صاحب تھے لیکن علم بولو نا نہیں تھا. ایک فرقے نے اچک لیا. فرقہ کون سا؟ فرقہ شکیل بن حنیف، مرزا غلام قادیانی کو فالو کرنے والا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اس کو نہیں مانتا. انہوں نے اچک لیا. امیر صاحب بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے. امیر صاحب نے کنڑ چھوڑا اور اورنگ آباد میں آئے.
امیر صاحب کی کنڈیشن یہ تھی کہ گھر میں فاقے تھے، غریبی تھی، آج حالت یہ ہے کہ پلاسٹک کی فیکٹری کے مالک ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ علم نہیں رہتا نا تو پھر علم نہیں رہنے کے بعد میں آدمی کو آپ جدھر لے کر جانا چاہو ادھر لے کر چلو، کہاں ہانکنا ہے اس کو ادھر ہانکو، وہ چلے گا پھر۔ لیکن علم ہے تو آدمی کسے رہبری کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم روشنی ہے، فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کا نور ہے، نور، علم اللہ کا نور ہے، اس نور کی روشنی میں انسان اپنے راستے اور اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابدوں پر، ایک عالم دین پر، شیطان پر ایک عالم دین 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ایک عالم دین کو بہکانا مشکل ہے لیکن 1000 عابدوں کو بہکانا کوئی مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علم ہے، علم ہے، تعلیم ہے۔ تو اپنے بچوں کو اللہ کے لیے دنیا کی بھی تعلیم، دین کی بھی تعلیم، دونوں تعلیم، ورنہ صرف دین رہے گا دنیا نہیں رہیں گی تو بھی مشکل ہے، صرف دنیا رہیں گی دین نہیں رہے گا تو بھی پریشانی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے دین اور دنیا۔ یہودی بھی نہیں بننا ہے، عیسائی بھی نہیں بننا ہے۔ یہودیوں کے پاس میں علم تھا، عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس میں عمل تھا، علم نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عمل اتنا تھا عیسائیوں کے پاس میں کہ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، غاروں میں اور کیا کہتے اس کو سرنگوں کے اندر چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ عبادت خانے عیسائیوں نے بنا لیے، نصرانیوں نے بنا لیے اور اس میں عبادت کرنے لگ گئے۔ شادی نہیں کیے، خاندان نہیں بنائے، ماں باپ نہیں بنے، رشتہ داری سے ناطا توڑا اور مخصوص عبادت خانوں کے اندر جا کر رہے، صرف عمل عمل۔ کیا نتیجہ نکلا؟ وہی عبادت خانے فحاشی کے اڈے بنے، قہوہ خانے بنے، زنا کے اڈے بنے عیسائیوں کے۔ اور یہودیوں کے پاس میں علم تھا، عمل نہیں تھا، اللہ کی پھٹکار، لعنت اور غضب کے مستحق بنے۔ اس لیے بھائیوں، مختصر وقت ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام میں آپ کو یہ دوں، اپنے مدارس کو مضبوط کرو، اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کا تعلق اپنے مدارس سے وابستہ کراؤ، مکاتب سے وابستہ کراؤ، اسکولوں کے نظام کے اوپر گہری نگاہ رکھو۔ بقول مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، محاسبہ کرو، محاسبہ، نگرانی کرو اپنے بچوں کی، اپنے اسکولوں کی، اپنے اداروں کی، جو کچھ ہے، جہاں ہے، جیسے ہے، جن حالات میں ہے، غنیمت ہے۔ ہماری عادت ہو گئی مجھ کو آپ کو کیڑے نکالنے کی، مجھ کو آپ کو تھوڑا سا ڈبل کی عادت ہو گئی، نقص نکالنے کی، کھینچا تانی کرنے کی۔ ابھی الیکشن چل رہی تھی یو پی کے، اس وقت میں ایک سکھ کا بہت اچھا بھاشن میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہارے اوپر اور کتنے حالات چاہیے تم کو سدھرنے کے لیے، اور کیا چاہیے تم کو سدھرنے کے لیے، کتنی مار چاہیے تمہیں سدھرنے کے لیے، کیا چاہیے مجھ کو آپ کو بتاؤ، اور کتنا میں اور آپ ذلیل ہوتے چلے جائیں گے، کتنا میں اور آپ میری آپ کی سطح، میرا آپ کا لیول نیچے لے کر آئیں گے۔ بتاؤ مجھ کو آپ کو شان، شوکت، عزت کی زندگی نہیں چاہیے جو میرا آپ کا حق ہے، مقدر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم ہو، عزت تمہارے لیے ہے، کرسیاں تمہارے لیے ہے، عہدے تمہارے لیے ہے، مقام اور مرتبے آپ کے ہیں، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ ابھی پنجاب کا مکھیہ منتری بن رہا ہے بھگوت مان سنگھ، صحیح ہے میرا؟ بن رہا ہے عام آدمی پارٹی سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنا نام لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھگوت مان سنگھ صاحب، میں اپنے ساتھ میں صاحب لگاتا ہوں۔ کیا لگاتا ہوں؟ صاحب۔ وہ خود کہتا ہے میں اپنے ساتھ میں صاحب لگاتا ہوں، اس لیے کہ میں ہی اپنے آپ کو صاحب لگاؤں تو دوسرے مجھے کیوں کہیں گے؟ سیلف ریسپیکٹ، خود کی عزت۔ لیکن میرا آپ کا ذہن ایسا بن گیا، اتنے پیچھے میرا آپ چلے گئے، اتنا ریورس گیئر میں نے آپ نے ڈال لیا کہ مجھ کو آپ کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کے لیے مختصر طور پر بے ربط باتیں میں کہہ رہا ہوں،
اور بے ترتیب باتیں میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھو, مشورے کرو. دانشور لوگ, عقلاء لوگ, اللہ کے لیے ہمارے اپنے مالدار لوگ, ہمارے اپنے غربا, ہمارے اپنے علماء, ہمارے اپنے عوام کے لوگ, خواص کے لوگ, اللہ کے لیے آپس میں کھینچا تانی, رشاکشی, ایک دوسرے کے اختلافات, ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کے تعلق سے حسد, کینہ, کپٹ, بغض, یہ ذلیل عادتیں, رذیل عادتیں, گندی عادتیں اللہ کے لیے اپنے سے دور کرو. اپنا دل بڑا, اپنا ذہن کشادہ, اپنی سوچ پاک, اپنے خیالات پاک, اپنے بول اچھے, اپنی زبان اچھی, اپنے اخلاق اچھے. کام کرنے والوں کی قدر کرو, کام کرنے والوں کی کیا کرو, قدر کرو. کام کرنے والوں کو تعاون کرو. کوئی کمی بیشی ہے, پیار محبت سے اس کو اچھے انداز میں سمجھاؤ. یہ نہیں کہ ہوٹل پہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے آپ کی غیبتیں شروع کر دی. گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر رات میں عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر میری آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, میری آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. وہ فرشی دیکھا آپ نے, وہ کڑپا بولتے اس کو اپنی زبان میں, کڑپا, کالے کلر کا رہتا. اتنا بیٹھے اس کے اوپر عشاء کے بعد میں کہ وہ کالا کلر ختم ہو گیا, سفید ہو گیا, اس سیٹ کے پردے ہو گیا. اتنا بیٹھے اس کے اوپر. ایک بٹے کے اوپر باپ بیٹھا ہوا ہے اس کے دوستوں کے ساتھ میں, دوسرے بٹے کے اوپر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کے دوستوں کے ساتھ میں. بچوں کے اوپر نگرانی کرو, اللہ کے لیے نسلوں کی فکر کرو, تعلیم کو عام کرو. ایک کام کرو, تعلیم کو عام کرو. کریں گے انشاءاللہ. ہمارا اپنا ماشاءاللہ آج کا یہ دارالعلوم مسعودیہ کا جلسہ بہت کامیابی کے ساتھ میں ماشاءاللہ ہمکنار ہوا. بچوں نے بہت اچھے انداز میں, اطمینان بخش انداز میں ماشاءاللہ اپنا پروگرام پیش کیا. یہ بچے تو چاول کے وہ دانے ہیں جو دیکھ کھولنے کے بعد میں اوپر سے چیک کیے جاتے ہیں کہ 2-3 دانوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دیکھ کر کھانا اچھا بنا یا نہیں بنا, دم ہوا یا نہیں ہوا. ماشاءاللہ ان سارے بچوں نے ایسا پروگرام پیش کیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ ان بچوں میں سے اگر کسی بچے کے والد صاحب کو یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے نے جو سنایا ہے وہ سناؤ, تو بلا مبالغہ ان کے والد صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, میں کیا کروں. ہے حقیقت, یہ حقیقت یہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے اللہ کے واسطے ان بچوں کی قدر کرو, مدارس کی قدر کرو, مدارس کے لیے اپنے تعاون کو بڑھانے کی فکر کرو. ان مدارس کو عزت احترام کی نگاہوں سے دیکھو. بھائی ادھر بڑا دشمن تو ان کے اوپر پہلے ہی گندی نظریں لگایا ہوا ہے, گندی نگاہیں ڈالا ہوا ہے. حکومت کی, باطل کی, اسلام مسلمان دشمنوں کی ان کے اوپر پہلے ہی سے ہی نگاہ ہے. اگر میں نے اور آپ نے بھی ان کے اوپر ایسی ہی نگاہیں ڈالی تو پھر تو کوئی پرسہ حال نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے دشمن کی گندی نگاہ ڈالنے کی. یہ کہو نا بھائی دشمن سے کہ تم اپنا دوسرے پلاننگ کرو, ان کے اوپر گندی نگاہ ڈالنے والے ہم ہیں نا, ہم ہیں نا. اس لیے بھائیو جتنے ہمارے اپنے علاقے کے مدارس ہیں, پورے اپنے ملک بھارت کے, رمضان کا موقع ہے, اللہ کے لیے رمضان کی تیاری ہے, شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے. استقبال کرے خوش دلی سے رمضان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے, ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے اندر معتبر مستند علماء ہیں, صلاحاء ہیں, دعات ہیں, ماشاءاللہ دعوت کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھے جا کر اللہ کے نبی رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک بات بتاؤں, بات مکمل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا مخصوص عمل, ہائی لائٹ, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, روزہ, تلاوت, اور اس کے علاوہ تراویح, تسبیح, دعا, مناجات, انابت اللہ, رجوع اللہ. ان سب کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا نمایاں عمل سخاوت. کیا ہے سخاوت؟ خرچ کرنا. عام دنوں میں علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے سخاوت کا دریا بہتا تھا. کیا بہتا تھا؟ دریا. لیکن رمضان جب آتا تو اللہ کے نبی کے یہاں سے سخاوت کا دریا نہیں, سخاوت کی ہوائیں چلا کرتی تھی. کیا چلا کرتی تھی؟ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو مالدار کروڑپتی کروڑوں کے اعتبار سے, لاکھ پتی ہے اپنے لاکھوں روپیوں کے اعتبار سے, 1000 روپیے والا ہے اپنے 1000 کے اعتبار سے, 10 روپیے والا ہے اپنے 10 روپے کے اعتبار سے. مالدار کو صرف حکم نہیں, غریب کو بھی حکم, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. ہر آدمی اپنی حیثیت, اپنی بشاشت اور اپنی استطاعت کے مطابق رمضان کے موقع پر خرچ کرنے کی فکر کرے. کریں گے
दाढ़ी बहुत बड़ी लगा कर आ रहा था नाज़िम साहब, लेकिन ऐसी दाढ़ी नहीं लगाना चाहिए, ये दाढ़ी की बेअदबी है, ऐसी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये दाढ़ी की बेअदबी है। दाढ़ी तो वो है, कल मैं पिपला के जलसे में आ रहा था तो मौलाना अब्दुल बाकी साहब से मैंने कहा कि दाढ़ी मतलब ये है कि खूबसूरती का एक ब्रांड है, ब्रांड क्या है, खूबसूरती का ब्रांड। दाढ़ी मतलब अल्लाह के नबी को दाढ़ी मिली, इसका मतलब वो खूबसूरती का ब्रांड है। अल्लाह के नबी दाढ़ी वाले थे तो दाढ़ी की इसी वजह खूबसूरत लगी, इसलिए मुझको आपको कहा गया दाढ़ी बढ़ जाए तो उसको भी तराशो, सलीके से रखो, करीने से रखो, खूबसूरत लगे चेहरा। खैर बात दूसरी तरफ जा रही है। तो ये बच्चों ने जो मुकालमा पेश किया रमजान के ताल्लुक से, वाकईतन वो बच्चा जब जवाब दे रहा था ना, वो जिसने कुरान करीम के ऊपर तकरीर भी की और मुकालमे भी उसका हिस्सा था, वाकईतन आपको मैं कहूँ मेरे बदन के ऊपर रोंगटे खड़े हुए। इससे डेंजर अल्फाज हमारे अपने साथी कहते हैं, हमारे अपने भाई दुकानों के ऊपर कहते हैं, हमारा अपना सेठ साहब कहता है, हमारे अपने हाजी साहब कहते हैं, हमारे अपने नमाजी साहब को वो चंदे का समझ में नहीं आता क्या है। तो वो बच्चे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वाकईतन ऐसे अल्फाज है, क्या लग रहा है तुम मोटा क्या आ जाते, हमारे पास टाइम देना, बोलो जल्दी से क्या बोलेगा, तो नहीं देना है कोई मसला नहीं, कोई डजन मैटर, बात खत्म कर दो, कोई बात नहीं, मत दो ना। लेकिन अपने दिल में मदारिस के ताल्लुक से, आने वाले उलमा के ताल्लुक से, आपको पता नहीं आने वाले कितने बड़े शेखुल हदीस है, आने वाले कितने बड़े आलिम दीन हैं, आने वाले कितने बड़े हाफिज कुरान हैं, आने वाले का ताल्लुक अल्लाह से कैसा जुड़ा हुआ है आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम दो बोल उनके बोल देते हैं, उनका दिल पारा पारा होकर रह जाता है और फिर वो चले जाके बात खत्म हो जाती है। लेकिन भाइयों अल्लाह की कसम, अल्लाह नस्लों के ताल्लुक से बेदीनी के फैसले करते हैं, नस्लों के ताल्लुक से। मेरे वालिद साहब ज्यादा दीनदार आदमी नहीं है, लेकिन मैं आपको उनका एक दीनदाराना अमल सुनाऊं। दीनदार नहीं है ज्यादा, उलमा की मोहब्बत दिल में पैदा करो भाइयों, अल्लाह के लिए बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है उलमा के ताल्लुक से। उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। भाइयों कभी अपने आप पर भी गौर कर लिया करें। हमारे अपने वालिद साहब ने मामूल बनाए, हमारी मस्जिद की दीवार और मेरे घर की दीवार एक है, इस्लामपुर में देवराई में। हमारे मस्जिद में कोई भी सफीर आता है, मेरे वालिद साहब और पूरे लोग जाने के बाद में, उनका अपना चंदा वगैरह मुकम्मल होने के बाद में उनके पास में जाकर बैठे हैं, उन साहब खाने की कोई दावत है आपको, इंतजाम है गई? वो कहते हैं नहीं है, तो उनका हाथ पकड़ के हमारे अपने घर के अंदर लेकर आते, जो बना हुआ है उनको खिला देते। क्यों भाई? वो मस्जिद में आपने देखा होगा कि वो दस्ती बिछाकर बैठते हैं, अपने लिए नहीं मांगते ना, किसके लिए मांग रहे हो? ये मेरी आपके औलाद के लिए मांग रहे हैं, इन छोटे छोटे आने वाले मुस्तकबिल के लिए मांग रहे हैं, हमारी अपनी नस्लों के लिए मांग रहे। तो झोली के अंदर कितने आ रहे? वो दस्ती बिछाकर बैठे हुए, बिना मुबारका कहूँ 100 रुपए गई, 150 रुपए गई, 50 रुपए गई, 60 रुपए गई, 70 रुपए, बहुत हुआ तो 500 रुपए, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहा अलग रिकॉर्ड होगा तो वादा लगे। लेकिन अगर वही पैसे अगर वो होटल में जाकर खाना खा ले, तो एक वक्त भी अगर वो खाना खा ले, तो आपको भी पता होगा होटल के क्या भाव चल रहे हैं आजकल। क्योंकि खाने की चीजों के ऊपर भी हमारे अपने वजीर खजाना ने जीएसटी लगाया हुआ है, क्या नहीं है? जीएसटी लगाया हुआ है। हालात पर नजर रखना चाहिए, आलिमी दीन को तो खुसूसी तौर पर हालात पर नजर रखना चाहिए। इसलिए आज ये मजमा पूरा तय कर ले, एक बात तय कर ले, अगर हमारे अपने मोमिनाबाद शहर में रमजान में सफीरों का इज्तिमाई अगर नज़म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं होता तो आज ये अलग अलग मस्जिदों के लोग बैठे हुए हैं, किसी भी नमाज में हमारी अपनी मस्जिद में पूरे साल भर में कोई भी सफीर आ जाता है, पूरी आजमत, पूरे एहतराम, पूरे अदब के साथ में उसके साथ में जाकर बैठे, भले से 10 रुपए न दे, उनसे कहें मुन साहब अगर आपके खाने का कोई नज्म नहीं है तो आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अच्छा, दावत करने के लिए जरूरी नहीं है कोई पुरतकल्लुफ इंतजाम करे, जो घर में बना हुआ है वो पेश कर दे, जो घर में बना हुआ है। आज दावतें करना मुश्किल क्यों हो रहा है पता है आपको? लगे हाथ आपको एक बात बता दूं, सहाबा बहुत दावतें करते थे, उनके लिए आसान क्यों और हमारे लिए मुश्किल क्यों? इसलिए कि सहाबा की दावतों में तकल्लुफात नहीं थे। हाजिर में हुजूर बोलते ना, वही था जो हाजिर वो पेश कर दिया।
ہماری دعوتوں میں تکلفات ایک بریانی ہونا، سویٹ میں کوئی ایک آدھی ڈش ہونا، الگ سے کوئی پلاؤ ہونا، چکنیز ہونا، بکرا ہونا، سوکھے میں کچھ ہونا، تیکھے میں کچھ ہونا اور ڈرائی میں کچھ ہونا، یہ ہم نے تکلفات کرے. دعوت کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایک صحابی کے یہاں پر مہمان آئے، صحابی نے سوکھے ٹکڑے پیش کر دیے. کیا پیش کر دیے؟ حیات الصحابہ میں سوکھے ٹکڑے پیش کر دیے. تو وہ صحابی مہمان صحابی کہنے لگے نمک مل جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا. کیا کہنے لگے؟ نمک مل جاتا سوکھے ٹکڑے کے ساتھ میں تو بہت اچھا ہو جاتا. تو وہ صحابی دوڑے دوڑے باہر گئے، دکان والے سے کہنے لگے نمک دے دے بھائی، پیسے بعد میں دیتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں، پیسوں کے بغیر نمک نہیں. کہنے لگے یہ میرا لوٹا ہے، اس کو گروی رکھ، نمک دے. لوٹا رکھا، نمک لے کر آئے، نمک پیش کیا. صحابی نے سوکھے ٹکڑے نمک کے ساتھ میں کھائے اور کھانے کے بعد میں دعا پڑھنے لگے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس کھانے کے اوپر قناعت کرنے کی توفیق دی. کیا دعا کی انہوں نے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان سوکھے ٹکڑوں کے اوپر گزارا کرنے کی توفیق دی. اللہ کا شکر ہے. وہ کہنے لگے اگر تم شکر کرتے تو میرا لوٹا گروی نہیں رہتا. تم نے شکر نہیں کیا مجھے نمک لانے کے لیے بیٹا باہر. صحابہ تکلف نہیں کرتے تھے، صاف دل تھے. اس لیے سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اپنی مسجدوں کے اندر جو بھی سفیر آئے گا انشاءاللہ اس کو گھر کے اوپر لے کر جائیں گے. گھر کے اوپر ان کا یہ انتظام ہے. مساجد کے، مدارس کے علماء ہمارے پاس میں رمضان میں آ رہے، ان کو جھڑکو مت. ہے تو ان سے کہو من صاحب اس مرتبہ یہ ہمارا اپنا ہے، نہیں ہے تو ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں کہو من صاحب اس مرتبہ مارکیٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، ٹھنڈا چل رہا ہے، انشاءاللہ ابھی نہیں دے سکتا، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. بس ختم ہو گئی بات. لیکن تر شروع سخت جملے، تم کو تو بہت ملتا نا، اکھل کنواں سے آتا ہوں گا نا، دیوبند سے آتا ہوں گا نا، ادھر سے آتا ہوں گا، یہ میرے آپ کے گراؤنڈ لیول کی رپورٹیں ہیں. میں آپ لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ کریں گے انشاءاللہ. آج سے طے کریں کہ ہمارا اپنا کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا. محلے کا کوئی بچہ بغیر مکتب کے نہیں رہے گا. کوئی بچہ بغیر اسکول کے نہیں رہے گا. اسکول میں بھی اعلیٰ تعلیم، مدرسوں کی بھی اعلیٰ تعلیم. پھر دیکھو نا انشاءاللہ تھوڑے سے سال میں اور اب تعلیم کے ساتھ میں گزارو، یہ کرسیاں میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ ان کو ان کا حقدار نہیں مل رہا ہے. نہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ان کرسیوں کے اوپر، یہ انتظار میں منتظر ہے کہ کوئی پڑھا لکھا اس کے اوپر آ جائے، تعلیم یافتہ اس کے اوپر آ جائے. جھاڑو والا اور چائے والا نہیں، تعلیم یافتہ آ جائے. کوئی اچھا سمبول لے کر آئے، کوئی اچھا ذہن لے کر آئے، کوئی اچھا مائنڈ لے کر آئے، کوئی اچھا اخلاق والا آئے جو ملک کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کرے. یہ انتظار کریں گے انشاءاللہ. اگر میں اور آپ فکر کریں گے تو انہی مدارس نے حکومتوں کو بہت اچھے اچھے لوگ دیے ہیں. اس ملک کا اور ملک بھارت کا، آزاد بھارت کا سب سے پہلا وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام صاحب. وزیر تعلیم، آزاد بھارت کا سب سے پہلا وزیر تعلیم، سب سے پہلا وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. ان کو پیش کیا گیا آپ پردھان منتری بنیں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے پردھان منتری نہیں بننا ہے، مجھے تو وزیر تعلیم بننا ہے، میں تعلیم کا شعبہ سنبھالوں گا. کریں گے اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کریں انشاءاللہ. یہ بے ربط باتیں ہیں، بے جوڑ باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں کو چمکائے. اللہ ہمارا اپنا مقدر اچھا بنائے. اللہ ہم سب کی غفلتوں کو ختم فرمائے، جہالت کو، غربت کو ختم فرمائے، بے دینی کو ختم فرمائے، اختلافات کو ختم فرمائے. چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں ظاہری باطنی، اللہ پاک ان کی اصلاح کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.